جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو ان بائس بات کرے. ڈیل شیل ان کے کاغذوں سے باہر آ. ڈیل کرنی ہوتی تو عمران خان صاحب کے پاس بالکل بنی گلا کی آپشن بھی تھی. اور دو آپشنز کیا تھیں؟ اس کے لیے آپ میرے ویلاگس دیکھ لیں. خان صاحب میں کیا چیز آپ نے ایسی دیکھی؟ خان صاحب کے اندر ایک کرزما تو ہے. کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے بڑا آل راؤنڈر ہے, دنیا ایکنالج کرتی ہے. کیا وجہ ہے کہ آج بھی آپ ہر ٹاک شو, ہر خبر, ہر سیاسی موضوع عمران خان سے شروع ہوتا ہے, عمران پہ ختم. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اگر پی ٹی آئی میں اگر گفتگو کرنے میں 2-3 ہی لوگ تھے نا, 2-3 لوگوں میں آئیں گے نا, علی امین گنڈا پور صاحب, عمران خان. یار میری بات سنو طارق خان, اگر علی امین معاملہ فہمی کر لے, کوئی نقشہ کھینچ لے, کوئی بات منوا بھی لے, خان منوا لے گا؟ منوا لینا چاہیے سر. تو منیا کیوں نہیں؟ تھی دسو نا کہ نہیں, اس کی ریزن ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نہ ہو, ان کی پی ٹی آئی سے آپ جو مرضی اختلاف کریں یا ان سے ان کی حمایت کریں یا ان کی مخالفت کریں, نہیں, جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو ان بائس بات کرے. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب اب جس جگہ جیسے ڈٹے ہوئے ہیں, اسے نظر یہ آتا ہے کہ وہ ڈیل شیل ان کے کاغذوں سے باہر آ. ڈیل کرنی ہوتی تو عمران خان صاحب کے پاس بالکل بنی گلا کی آپشن بھی تھی. کہا اظہار کیا بالکل, ایک دو اور آپشنز بھی تھیں. اور دو آپشنز کیا تھیں؟ اس کے لیے آپ میرے ویلاگس دیکھ لیں. سر تھوڑا ماضی میں پڑے ہوئے ہیں, منو بھی اپنی پروموشن کرن دیو نا, اے بھی ٹوٹا چلن والا چلے گا کہ اس کے لیے میرے ویلاگس دیکھ لیں. تو اس کے علاوہ بھی 2-3 آپشنز تھیں, لیکن انہوں نے انکار کیا. آپشن بتا دیں سر. خان صاحب میرے نزدیک اپنی جو ان کی پولیٹیکل سوچ ہے اس کو امر کرنا چاہتے ہیں. وہ اب اس کو لارجر دین شارٹ ٹرم جو گینز ہیں اس سے مبرہ ہیں. اور آپ دیکھ لیں نا ان کی فہرست کیا کتابوں کی آج کل کیا پڑھ رہے ہیں. ساری کتابیں اس موضوع پہ ہیں, اس طرح کی ہیں جس سے آپ کو ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ واٹ ہی از اپ ٹو. آئی تھنک یہ کہ واپس آ جائیں, ڈیل ہو جائے, اس سے مبرہ ہو گئے ہیں. لیکن مواقع تھے جہاں بہتری ہو سکتی تھی, بٹ دیٹس اٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ, میں نے آپ کی وہ جو کورٹ رپورٹنگ وغیرہ یا جو آپ کہیں جا کے ملاقات کرتے تھے پھر آ کے اس کی رپورٹ وغیرہ لکھتے تھے, بڑی آپ جزیات میں جاتے تھے کہ یہاں ایسے تھا, اس نے اس لب و لہجے میں بات کی, اس کی آواز کا زیر و بم یہ تھا, آپ پوری گفتگو کرتے ہیں. واہ. خان صاحب سے آپ کی بڑی ملاقاتیں رہیں. خان صاحب میں کیا چیز آپ نے ایسی دیکھی؟ میری میاں صاحب سے بھی ملاقاتیں رہیں. میں اس پہ آؤں گا سر. میری بلاول صاحب سے جی بھی سر, میں رہیں, وہیں مولانا سے بھی رہیں. جی میں اس پہ بھی آؤں گا سر, آپ میرے موقع دیں. طارق خان صاحب تھوڑی ملاقات میری رہی سر میں اس پہ بھی آؤں گا, لیکن پہلے سر طارق خان والی ملاقاتوں کا بھی سننا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو خان صاحب سے ملاقاتیں رہیں, آپ نے کیا نوٹ کیا کہ کیا یونیک تھا ان میں؟ میں جیسے آپ سے عرض کروں, میں نے طاہر القادری صاحب سے میری کافی رہی ملاقات. میری قبلہ سے بڑی ملاقات سر میں نے نا ان کو دیکھا کہ وہ اپنے ارد گرد بھی نا بے ترتیبی برداشت نہیں کرتے, چیزوں کو سنوارتے ہیں. کتاب اگر ٹیڑھی پڑی اس کو سیدھا کر کے رکھیں گے, اس کی ترتیب لگائیں گے. آپ نے خان صاحب اس حوالے سے خان صاحب اور طرح کے شخص, اچھا وہ ملنگ بندہ ہے اس حوالے سے, وہ اس کو دوسرا پہلو نہیں میں دے رہا, وہ ان چیزوں سے بے نیاز شخص ہے. عمران خان صاحب کی جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ان سے میں نے 2011 میں نے کور کیا سب سے پہلے جب جلسہ ہوا لاہور کا. جی جی, مینار پاکستان. پھر جب گھوٹکی میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جوائننگ ہوئی تو آئی واز دیئر, میں کور کر رہا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نون لیگ کے جلسے کور نہیں کیا, وہ بھی کیتے. بہرحال تو بہت لمبے چوڑے جلسے جلوس ان کو کور کیے, دیکھا. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے اندر ایک کرزما تو ہے, ایک فلیم بوائنس تو ان کے اندر پائی جاتی ہے. اور ایک بندہ جو, یہ جملے خیر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں, ایک فیکٹ ہے کہ ایک بندہ پاکستان میں شاید یا ہمارے ریجن میں شاید, ہو سکتا ہے دنیا میں, ہی از دی اونلی مین جس نے 1970 یا 71 72 سے آن ورڈ صرف لینس, فیم اور لائٹ دیکھی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی ایگریڈ. تو اب ایک بندے نے اگر ساری زندگی فیم, لینس, کیمرہ, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس تاثر سے اختلاف نہیں کر سکتے. سو ہی ہیز سین اٹ. پاکستان کی اسپورٹس ہسٹری کا سب سے بڑا کردار ہے ابھی اور تک کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے بڑا آل راؤنڈر ہے, دنیا ایکنالج کرتی ہے. آپ سنیل گواسکر کو سنیں, اس کے بارے میں کیا معترف ہوتا ہے, بڑے بڑے لوگ اس کے فین ہیں. اس کی ریزن تھی, اس کی ریزن اس کا ڈیئرنگ ہونا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر ٹیم ڈاؤن جا رہی ہوتی تھی تو وہ ایسے انپریڈکٹیبل موو لیتے تھے کہ جو نتیجہ جو بھی نکلے ایٹ لیسٹ اگلی ٹیم کو لگ پتہ جاتا تھا. دیکھیں نا یار یہ جو لگ پتہ گیا نا, یہ اب بھی لگ گیا نا, اب بھی لگ رہا ہے. میں ہنسا اس بات کیوں کہ واقعی آج بھی لگ پتہ گیا. اب دیکھیں نا نتیجہ کچھ بھی دیکھیں نکلے. نا, ہمارا جو نظام ہے
وہ عادی تھا پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا ڈیل کرن تے آگے گل بات ٹھیک ہے آپ نے پکڑا نکالا بعد میں گپ شپ ہوئی واپس آ گئے مطلب یہ تے گجے سنے نہ دے انہوں نے پہ آ گیا خان اچھا خان ان پہ ہے تو پھر لگ پتا گیا تو خان صاحب دیکھیں نا جیسے انزی کو اوپر بھیج دیا ٹھیک ہے انزی نے کمال کیا ساری زندگی اس کی بن گئی نیٹ میں دیکھا کہنا تو ورلڈ کپ اچھا تو خان صاحب نے ساری عمر جو چیزیں دیکھی ہیں شہرت کی فین ان کے ہوئے کرزما ہوا ہیروئزم ان کے اندر تھا تو وہ شاید جب سیاست میں بھی وہ صاحب آئے اور جب اتنا بڑا جلسے کے بعد کامیابی سے پی ٹی آئی بنی تو پھر وہ شاید ہمیں ریفلیکٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں 60% یوتھ ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر یوتھ سب سے زیادہ ہے یوتھ اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جو 60% یوتھ ہے اس کے نزدیک ہیرو عمران خان ہے یا کوئی اور عمران خان ہے نا تو لامحالہ ان کی وابستگی اس کے ساتھ ہے اور اوپر سے سوشل میڈیا پہ جو ان کی پریزنس ہے وہ انہیں ایڈوانٹیج دیتی ہے تو خان صاحب میں کہہ رہا ہوں 1971-2 سے آنورڈ واحد بندہ ہے جس ساری زندگی فیم میں رہا جامی صاحب کچھ آپ مجھے بتائیں جیل میں بند ہے بند ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے نہیں لے سکے بلہ نہیں تھا نہیں تھا کیا وجہ ہے کہ آج بھی آپ ہر ٹاک شو ہر خبر ہر سیاسی موضوع عمران خان سے شروع ہوتا ہے عمران پہ ختم ہوتا ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے آپ ان کی سیاسی جو ان کی اپروچ ہے اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں بٹ جو فیکٹ ہے وہ بتائیں یہ بتائیے اور پھر پلس ان کی گڈ لک یہ ہے کہ جو ان کی اوپوننٹ سیاسی جماعتیں ہیں وہ آج تک کوئی متبادل بیانیہ نہیں دے سکی اپنے ارد گرد ہی کمایا انہوں نے یہ متبادل بیانیہ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کے جو بیانیہ ہے اس کا متبادل بیانیہ پیپلز پارٹی کے پاس ایسا ہے جو عوام میں مقبول ہو سکے نون لیگ کے پاس ہے نہیں ہے حضرت مولانا کے پاس ہے نہیں ہے ایم کیو ایم کے پاس ہے اچھا عام آدمی پارٹی کے پاس ہے وہ کیا نام ہے اس کا جواد احمد کی پارٹی برابری اس کے پاس ہے سر تو پھر ویل لیندے ہونا ہوں کہ اچھا مجھے سر یہ بتائیے گا جو آپ کی ملاقاتیں ان سے رہیں اس کی کوئی یادیں کوئی واقعات کچھ ان یوزول چیزیں جو آپ نے ڈسکس کیں جو سیکھیں یا ان سے دیکھیں کہ کیا ان کی سے جو یاد ملاقاتیں ہیں اس پر کوئی واقعات سنائیں سر کچھ بات چیت کچھ ہوئی ہو ڈفرینٹ ہوا ہو مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ آئی ایم امنگ دوز ویری فیو لکی گائز جنہیں چاہ پی لی سی خان صاحب کو زبردستی سر وہ میں تو دساں کہ وہ سہیل وڑائی صاحب نال بٹھا کے وہ کھانا کھا رہے تھے نا میں کہ یار خدا دی قسمت بندے کا ہمت ہے یار وہ سہیل وڑائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا رہے تھے میں یار واہ میں نے ایک دفعہ سہیل صاحب سے پوچھا تھا کہ میں کہ سر میرا خیال ہے سب سے مشکل مرحلہ وہی تھا آپ کے لیے ایسا ہی سر بالکل سر وہ پورا اعتماد کھانا کھایا سر انہوں نے سہیل صاحب نے پوچھا بھی نہیں سر ایک اپنی طبیعت کا وکھرا بندہ ہے نا لیکن مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں نے زبردستی چائے پی ہوئی ہے اب آپ وہ سننا چاہتے سنا دیتا ہوں ہوا یہ کہ ایک دفعہ ہم زمان پاک میں تھے تو کچھ صحافی انہوں نے بلایا کافی سینئر صحافی وہاں موجود تھے تو اچانک چودھری اعتزاز صاحب آ گئے ان سے ملنے تو اس ملاقات کے دوران ہی آ گئے چوہے صاحب آپ کو پتہ ہے ان کے ہمسائے بھی اور پرانا بالکل پرانا تعلق بھی تو ان کی بڑی بے تکلفی ہے اعتزاز احسن صاحب کی اور عمران خان کی بڑی بے تکلفی ہے حالانکہ خان صاحب کے سامنے جو ٹیبل تھا جب وہ ان کو گولی لگی ہوئی تھی تو وہ سامنے ٹانگ رکھ کے بیٹھتے تھے تو جو عیادت کرنے لوگ آتے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ یار ٹیبل خالی ہے مہمان آتے تو انہوں نے کافی زیادہ بیکری آئٹمز اور ڈرائی فروٹ سجا لیے وہ رکھے پڑے ہوتے تھے لیکن ان کے اوپر وہ مومی لفافہ چڑھا ہوتا تھا کھولا کسی نے نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہ اعتزاز صاحب آ گئے میں بیٹھا ہوتا فواد چوہے صاحب تھے کافی اور جرنلسٹ بھی تھے بڑے بڑے جرنلسٹ بھی تھے کچھ ایسے بھی جو باہر ہوتے ہیں اب تو وہ اعتزاز صاحب جب آئے تو خان صاحب نے ان سے میں نے آئی واز ہیپلی سرپرائز کہ انہوں نے کہا اعتزاز چائے کافی پیو گے انہوں نے کہا ہاں کافی پیوں گا میں کہا صاحب میں نہیں پینی ہے ٹھیک ہے سو خان صاحب جو بندہ ان کا تھا وہ اس کا نام مجھے بھول گیا چھوٹی چھوٹی داڑھی والا وہ گیا اس کو بھی لا دو ایک کپ مجھے ہی پلا دو 3 کپ آئے صرف ٹھیک ہے اور بس جو جنہوں نے پینا تھا پیے بھائی میں نے کہہ دیا میں بھی پینی ہے پلا دوں پلا دی ٹھیک ہے تو کیا اعزاز میں ہاں میرے پاس اعزاز ہے سر میں نے پی اچھا یہ بتائیے گا سر سہیل وڑائی صاحب کے بڑے مخصوص انداز میں آپ ٹویٹ میں بھی ان کا انداز اختیار کرتے ہوئے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ عمومی طور پہ بھی کرتے ہی ہوں گے کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی آپ سے کہ یار جامی تو کی کر دینا یار ہاں تو باقاعدہ ٹویٹر پہ ان کو چھیڑے ہوتے ہیں اسی انداز میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر
کبھی ان کو کبھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی سہیل صاحب سے؟ یہ بالکل مجھے یہ بڑا شوق رہا کہ سینئرز کی طرز میں بات بھی کی جائے تھوڑا سا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل صاحب نے آج تک از اے گریٹ مین, آئی رسپیکٹ ہم, اڈور ہم لائک اینی تھنگ, لرن اے لاٹ فرام ہم. جو ان کی گرپ ہے ہسٹری کے اوپر اور جو ان کی سینس ہے خبر سننے کی, انبلیویبل ہے. اور مزے کی بات ہے سہیل صاحب اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے لاؤڈ اسپیکر پکڑ کے. ہمارے یہاں تو ایسے صحافی بھی ہیں کہ کوئی دور سے بتا دینا کہ وہ فلاں طرف سے فلاں آ رہا ہے تو وہ پورا دن پکڑ کے نا وہ لاؤڈ اسپیکر تو بتاتے رہتے ہیں, میں دس رہے ہیں خبر آ گئی, بریکنگ آ گئی. لیکن گریٹ مین. سہیل صاحب سے بہت سیکھنے کو موقع ملا, ان سے بہت ملاقات ہوتی ہے. ایم اے فین آف ہیم. تو سہیل صاحب کو میں جب سے میں نے شروع کیا پینیجز کہ میں ان کے انداز میں ان کی کسی تصویر کے اوپر کیپشن لگاتا ہوں, اور پھر مجھے ایکس کے اوپر باقی جگہوں پہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ فلاں تصویر آ گئی کیپشن لکھو. نیور ایور سہیل صاحب نے کو مائنڈ کیا ہو, بلکہ اکثر میں نے جب اپنا لکھا ہوا ٹویٹ ان کو بھیجتا ہوں واٹس ایپ پہ تو وہ آگے اسمائل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت شاندار, کمال کر دیا. ایک دفعہ میں نے سنجیدگی سے پوچھا, ان کے گھر ہی میں گیا ہوا تھا, ایک قوالی کی نشست تھی, تو میں نے جا کے میں کہا مرشد مائنڈ نہیں تسی کر دے, میں تہاڈے بارے چنی گستاخی کر دینا. کہتے نہیں میں تو بڑا لطف لیتا ہوں, آپ کس نے کہا مائنڈ کرتا ہوں. دس اسپیکس والیوم. مثلاً ابھی ریسنٹلی جب وہ مشہور زمانہ ملاقات سے فارغ ہوئے تو وہ انہوں نے ایک تصویر جاری کی جس میں یہ لکھا ہو, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بوداپسٹ ہنگری میں ہے. تو وہ انہوں نے لکھا کہ بوداپسٹ ود ہنگرین پارلیمنٹ ان دی بیک گراؤنڈ. تو اب ان کے پیچھے ایک خاتون بھی آدھی دکھائی دے رہی ہے, انہوں نے گلاسز پہنے ہوئے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر کیپشن لکھی کہ برسلز میں تاریخی ملاقات, پھر کالم پر کالم, اور جب فرصت ملی تو ہنگری کی پارلیمان کے مغرب کی جانب بہنے والے تاریخی دریائے ڈینوب میں کشتی کی سیر, مگر عقب میں کھڑی یورپی حسینہ سے منہ موڑ لیا. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ گریٹ لافٹر.